افغان طالبان رجیم کی دہشت گردوں کی پشت پناہی بے نقاب۔ پاکستان کے افغانستان میں دہشت گردوں کے مرکزی ٹھکانوں پر فضائی کارروائیاں۔ متاثرہ مقامات پر طالبان نے افغان میڈیا مقامی شہریوں کی رسائی محدود کر دی۔ ضلع بہسود کے ایک ملبے کی فوٹیج کے علاوہ رپورٹ جاری نہیں کی گئی۔ پکتیکا، خوست اور ننگرہار میں طالبان فورسز نے فوری بعد علاقوں کو گھیر لیا۔ دی ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطابق آزاد میڈیا کو رسائی نہ دینا طالبان رجیم کے حقائق چھپانے کی کوشش ظاہر کرتا ہے۔ افغان طالبان نہ صرف ہمسایہ ممالک بلکہ امریکہ، کینیڈا سمیت کئی ممالک میں بھی دہشت گردی پھیلانے میں مصروف ہے۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کر رہے ہیں۔ معروف عالمی جریدے دی ڈپلومیٹ کا دعویٰ، کہا کہ دہشت گروہ خطے اور دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلانا چاہتے ہیں۔ 9/11 جیسے واقعات سے بچنے کے لیے طالبان پر عائد پابندیاں مزید سخت کرنے کی حمایت کی جائے۔ افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ 6000 دہشت گرد سرحدوں سے باہر تک پھیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسے حالات میں روس کی طرح طالبان کو تسلیم کرنا بڑی غلطی ہوگی۔ دہشت گرد سلیم بلوچ کی ہلاکت، لاپتہ افراد کے بیانیے کے پیچھے چھپی فتنہ الہندوستان کی دہشت گردی بے نقاب۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی اور فتنہ الہندوستان کا گمراہ کن پروپیگنڈا بے بنیاد ثابت ہوا۔ 2025 میں قلات اور مارچ 2024 گوادر حملے میں مارے گئے دہشت گرد بھی لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فتنہ الہندوستان کے ذرائع کی سلیم بلوچ کی ہلاکت کی تصدیق۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی نوجوانوں کو احساس محرومی کے گمراہ کن بیانی میں الجھا کر بالآخر فتنہ الہندوستان کے حوالے کر دیتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ملک میں قیام امن کے لیے لازوال قربانیاں دے رہی ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان صرف جنازے نہیں اٹھائے گا بلکہ دہشت گردی کا بھرپور جواب دے گا۔ حالیہ دہشت گردی کے بعض واقعات میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آئے۔ ایک ایک شہید کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل بنوں میں دہشت گرد حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل شہزادہ گل فراز اور سپاہی کرامت شاہ مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ لیفٹیننٹ کرنل گل فراز شہید کی نماز جنازہ مانسہرہ، سپاہی کرامت شاہ کی نماز جنازہ پشاور میں ادا کر دی گئی۔ شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں قومی وقار اور عسکری اعزاز کے ساتھ تدفین دی گئی۔ نماز جنازہ میں سینئر فوجی افسران، مقامی عمائدین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سے قطر کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ دورہ امیر قطر کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور اعلیٰ سطحی وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ وزیر اعظم اور امیر قطر کی ملاقات کا امکان، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 2 طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ معاشی تعاون، توانائی اور عوامی روابط پر بھی بات چیت ہوگی۔ دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ روس کا حتمی شیڈیول سامنے آ گیا۔ شہباز شریف 2 سے 5 مارچ تک روس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ اعلیٰ سطح کا حکومتی اور کاروباری وفد وزیر اعظم کے ہمراہ روس پہنچے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کریملن میں صدر پیوٹن سے ملاقات ہوگی۔ پاک روس اسٹریٹجک شراکت داری پر اعلیٰ سطح کی مشاورت متوقع۔ توانائی، تیل اور گیس اور تجارتی تعاون ایجنڈے میں شامل۔ اسٹیل مل اور صنعتی تعاون پر پیش رفت کا امکان۔ وزیر اعظم 4 مارچ کو پاک روس بزنس فورم میں سینٹ میں پھر سے بانی پی ٹی آئی کے علاج کی گونج۔ آپ بانی پی ٹی آئی سے معاملہ ٹھیک کریں، وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی حکومت گرانے نہیں دیں گے۔ علامہ راجہ ناظر عباس کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ کا معاملہ زیر بحث رہا۔ ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں احتجاجی دھرنا دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے تالے لگا کر بند کر دیے گئے۔ کیا یہ پارلیمنٹ کی توہین نہیں ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے بہنوں کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ علامہ راجہ ناظر عباس نے بانی سے ملاقات کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا۔ محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تقرری آئینی عدالت میں چیلنج۔ اکبر ایس بابر نے آئینی عدالت میں درخواست دائر کر دی۔
درخواست شوکت عزیز صدیقی کے توسط سے دائر کی گئی۔ محمود خان اچکزئی کی اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ کیس کی حتمی فیصلے تک نوٹیفیکیشن معطل رکھا جائے۔ اسپیکر کو پہلے یہ جانچنا چاہیے تھا کہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی آزادانہ اور آئینی طریقے سے ہوئی یا نہیں۔ درخواست میں استدعا۔ پیپلز پارٹی اپنا نام بدل کر سندھ پیپلز پارٹی رکھ لے۔ پیپلز پارٹی کو اپنے 18 برسوں کی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈمپر حادثات کا شکار اور نالوں میں گرنے والوں کو ابھی تک انصاف کیوں نہیں ملا؟ حکومت کراچی والوں پر ہونے والے ظلم کی تحقیقات کیوں نہیں کرتی؟ پیپلز پارٹی لسانی جھگڑا کروانا چاہتی ہے۔ ان کے پاس 2 گورنر، 1 صدر اور تمام آئینی اداروں کی سربراہی ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کا گورنر برداشت نہیں۔ فاروق ستار پہلے اپنے ماضی کا حساب دیں، پھر پیپلز پارٹی پر تنقید کریں۔ جنہوں نے شہر کو لسانی سیاست کی آگ میں جھونکا، وہ آج اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا فاروق ستار کے بیان پر 2 ٹوک جواب۔ کہا کہ چھوٹو گینگ کے کارکنندوں کو پکڑنے والی پیپلز پارٹی مجرموں کو تحفظ دینے والی سیاست نہیں کرتی۔ کراچی کو کسی سے بازیاب کرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ باشعور عوام کا شہر ہے۔ پیپلز پارٹی عوامی خدمت پر یقین رکھتی ہے، الزام تراشی کی سیاست پر نہیں۔ کراچی انتشار نہیں بلکہ استحکام اور ترقی کا وزیر مملکت طلال چودھری کی سربراہی میں وزارت داخلہ کا کامیاب دورہ انقراد۔ ترک نائب وزیر داخلہ سے ملاقات۔ ادارہ جاتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پولیس، انسداد دہشت گردی، امیگریشن محکموں کا بھی دورہ۔ پیشہ ورانہ اشتراک اور تجربات کے تبادلے پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور محسن نقوی کا رمضان پیغام پہنچایا۔ پاکستان ترکیہ سیکورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اہم اجلاس۔ میت کو اسپتال سے گھر پہنچانے کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کی ہر تحصیل میں کم از کم 1 وین میت منتقلی کے لیے دستیاب ہوگی۔ اہل خانہ 1122 پر کال یا اسپتال کاؤنٹر سے مفت وین سروس حاصل کر سکیں گے۔ پرائیویٹ ایمبولینس سروسز کو ریگولائز کرنے اور ریٹس مقرر کرنے پر اتفاق۔ میت منتقلی سروس کو اسمارٹ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا۔ ضرورت پڑنے پر میت کو دوسرے شہر کے اسپتال تک مفت منتقل کرنے کی سہولت دستیاب ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ 285 اسکیموں پر 86 ارب 94 کروڑ روپے لاگت کا تخمینہ۔ شورائے بھٹو کریم آباد اور منور چورنگی انڈر پاس پر نمایاں پیش رفت۔ جاری فنڈز کا مؤثر استعمال اور رکاوٹیں فوری دور کرنے کی ہدایت۔ غیر معیاری تعمیرات پر زیرو ٹالرنس پالیسی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ بہتر سڑکیں، ہموار ٹریفک اور معیار زندگی ترجیح ہے کراچی کی ترقی۔ سندھ کی ترقی ہے عوام کو نظر آنے والے نتائج ہر حال میں یقینی۔ جماعت اسلامی رمضان میں بھی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے۔ سولجر بازار اور ناظم آباد کے واقعات پر ریسکیو آپریشن سب کے سامنے ہوا۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا مونم ظفر کی پریس کانفرنس پر سخت رد عمل۔ کہا یہ ایک انفرادی معاملہ ہے، اس میں کسی قسم کی سرکاری غفلت کا کوئی تعلق نہیں۔ سندھ حکومت نے گل پلازہ کے متاثرین کی بروقت مدد کی۔ کراچی کے 9 ٹاؤنز پر براجمان لوگ اپنی کارکردگی چھپانے کے لیے جھوٹ بیچنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ کوہاٹ کے علاقے KDA ڈبل روڈ پر فائرنگ کے واقعے میں ایک لیڈی ڈاکٹر جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ڈیوٹی سے واپسی پر رکشے میں نشانہ بنایا گیا۔ ڈاکٹروں کا واقعے کے خلاف احتجاج۔ قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ صدر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری تک احتجاج جاری رہے گا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں رہائشی فلیٹس میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات مکمل۔ بم نکارہ بنانے والے عملے نے دھماکے کی اصل وجہ گیس کے اخراج کو قرار دے دیا۔ حکام کے مطابق جائے وقوع سے گیس سلنڈر پھٹنے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ گیس کی پائپ لائن لفٹ کے قریب سے گزر رہی تھی، جس کے باعث دھماکہ شدید نوعیت اختیار کر گیا اور لفٹ گر گئی۔ گزشتہ روز دھماکے کے بعد رہائشی فلیٹ میں آگ بھڑک اٹھی تھی، جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کا رجحان، کاروباری ہفتے کے پہلے روز ہی منفی آغاز ہوا۔ ٹریڈنگ کے دوران 6 نفسیاتی حدیں گر گئیں۔ 100 انڈیکس میں 5478 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ انڈیکس 1,67,691 پوائنٹس پر بند۔ دوسری جانب سونے کی مقامی عالمی قیمتوں میں اضافہ، 10 گرام سونا 2,572 روپے اضافے سے سونا فی تولہ 5,36,562 روپے پر پہنچ گیا۔ 10 گرام کی قیمت 4,60,015 روپے پر۔ پاکستان کی عالمی کرپٹو اور مالیاتی فورم میں مؤثر نمائندگی، بلاک بن ثاقب کی ورلڈ لبرٹی فورم میں شرکت، اسٹیبل کوائنز اور ٹوکنائزیشن پر عالمی سطح پر تبادلہ خیال، گولڈ مین سکس، نیسڈیک اور کوائن بیس سمیت بڑے اداروں کی شرکت، پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مفاہمتی یادداشت، ڈیجیٹل معیشت میں پاکستان کے بڑھتے کردار کا ایس سی او کی کاوش ہے دور دراز علاقوں میں جدید مواصلاتی سہولیات کی فراہمی، وادی اشکمن میں 4G سروس سے ترقی کے نئے مواقع، فری لانسرز کو گھر بیٹھے آن لائن کام کی سہولت میسر، تیز رفتار اور قابل اعتماد نیٹ ورک سے شہری مطمئن، بیرون ملک مقیم افراد کے اہل خانہ سے رابطہ آسان ہو گیا، مواصلاتی شعبے میں نمایاں خدمات پر مقامی افراد کو ایس سی او کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم طارق رحمان کی وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالتے ہی بنگلہ دیش کی فوج میں اعلیٰ سطح پر اہم تقرریاں اور تبادلے، بھارت میں تعینات، دفاعی مشیر بریگیڈیئر جنرل محمد حفیظ الرحمان کی ترقی، میجر جنرل بن گئے، انہیں 55 انفینٹری ڈویژن کا جنرل آفیسر کمانڈنگ تعینات کر کے فوری وطن واپس بلا لیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل محمد معین الرحمان چیف آف جنرل اسٹاف تعینات، میجر جنرل قیصر رشید چودھری ڈائریکٹر جنرل آف فورسز انٹیلیجنس مقرر، میجر جنرل محمد جہانگیر عالم کو وزارت خارجہ میں سفیر لگا دیا گیا۔ بھارت نے مقامی ساختہ تیجس لڑاکا طیاروں کا مکمل فلیٹ گراؤنڈ کر دیا ہے۔ 7 فروری کو پیش آنے والے واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ نے تمام 35 تیجس لڑاکا طیاروں کو عارضی طور پر گراؤنڈ کر کے ان کی جامع تکنیکی جانچ شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق حادثے کی اصل وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ تیجس کے 2016 میں بھارتی فضائیہ میں شامل ہونے کے بعد یہ تیسرا بڑا نقصان ہوا۔ اس سے قبل نومبر 2025 میں دبئی ایئر شو کے دوران پیش آنے والے حادثے میں ونگ کمانڈر ہلاک ہو گیا تھا۔ روس کا 300 ڈرون اور 50 میزائل کے ساتھ یوکرین پر بڑا حملہ، کئی شہروں میں دھماکے، توانائی کے شعبے اور رہائشی عمارتیں شدید متاثر، کیف میں 1 ہلاک، متعدد زخمی جن میں بچے بھی شامل۔ ماسکو کی میئر سرگئی سوبینین نے کہا کہ یوکرین کی جانب سے داغے گئے تقریباً 20 ڈرون ماسکو کی جانب آتے ہوئے تباہ کر دیے گئے۔ یہ حملے روس کے یوکرین پر مکمل حملے کی چوتھی برسی سے چند روز قبل کیے گئے، جس سے خطے میں کشیدگی مزید۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت کے حوصلہ افزا اشارے ملے ہیں، امریکی اقدامات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا بیان جاری، کہا ایران خطے میں امن اور استحکام کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی ممکنہ صورتحال کے لیے تمام ضروری تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکی نمائندہ خصوصی سے جنیوا میں جمعرات کو ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ امریکی سفیر اور اعلیٰ عسکری حکام کا بھارتی فوجی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ویسٹرن کمانڈ میں آپریشنل تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق دورے کو نمایاں کوریج، ماہرین نے بحث میں دفاعی سفارتکاری یا سفارتی پیغام رسانی قرار دیتے رہے۔ بھارت امریکہ تعلقات اسٹریٹجک تعاون اور مفادات کا توازن ہے، خطے میں بدولت سفارتی صف بندی پر عالمی مبصرین کی۔ امریکہ کے شمال مشرقی علاقوں میں شدید برفانی طوفان کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج، 6 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، کروڑوں افراد الرٹ، 11,000 سے زائد پروازیں منسوخ، نیو یارک ایئرپورٹ پر گراؤنڈ اسٹاپ وارننگ جاری، نیو یارک سٹی میں غیر ضروری سفری پابندی، 28 انچ تک برف باری کی پیشگوئی، شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔
बलूचिस्तान की बेटी शाजिया बतूल की कामयाबी माजूरी को शिकस्त देकर नई मिसाल कायम कर दी। तमगा इम्तियाज याफ्ता शाजिया बतूल को प्राइड ऑफ ऑनर से भी नवाज दिया गया। शाजिया बतूल ने अपने पैगाम में कहा कि मुश्किलात को कमजोरी नहीं ताकत समझा। अज़्म, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। जिस्मानी रुकावटें ख्वाबों की ताबीर में हायल नहीं होती। हुकूमत का नुमायां अफराद की हौसला अफजाई के अज़्म का इरादा। सुपर 8 मरहले के चौथे मैच में वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा टोटल बना डाला। काली आंधी का जिम्बाब्वे के बॉलर्स पर लाठीचार्ज, 16 छक्के और छक्कों की बरसात जिम्बाब्वे को जीत के लिए 255 रन का हदफ दे दिया। मुंबई के वाखंडे स्टेडियम में जारी जिम्बाब्वे की दावत पर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर वेस्ट इंडीज ने 254 रन बनाए। शेमरोन 85 रन की धुआंधार बारी खेलकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की बैटिंग जारी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में कल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की अहम मैच से कबल भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। गुज़श्ता मैच की खामियों का जायजा लेकर उन्हें दूर करने पर खुसूसी तवज्जो। शायकीन को दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबले की तवक्को। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका के हाथों इबरतनाक शिकस्त। भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल के लाले पड़ गए। सुपर 8 मरहले में जनूबी अफ्रीका की भारत को 76 रन से शिकस्त। भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर मुश्किल हो गया। भारत का नेट रन रेट बुरी तरह मुतासिर। पॉइंट टेबल में चौथा नंबर। भारतीय टीम का नेट रन रेट -3 है। भारत को सुपर 8 में अपने अगले दोनों मैचेस बड़े मार्जिन से जीत। सऊदी अरब के क्लब अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 41 साल की उम्र में 500 क्लब और कौमी सतह के गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए। अल-अज़्म के खिलाफ 4.0 की फतह में रोनाल्डो का शानदार किरदार। यौम तासीस के मौके पर रोनाल्डो ने सऊदी रिवायती लिबास पहनकर जश्न मनाया। सऊदी सोशल मीडिया पर रोनाल्डो की तस्वीर 40 लाख से ज्यादा लोगों ने महज 40 मिनट में देखी। अल नसर सऊदी लीग की पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गया। रोनाल्डो ने सऊदी सकाफत को आलमी सतह पर उजागर करने में अहम किरदार अदा किया।